مصطفیٰ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوہر جو بنا تھا، جس کے 10 حصے کیے گئے، ان میں سے ایک حصے سے عرش کو بنایا گیا اور دوسرے حصے سے قلم کو بنایا گیا، اور دونوں تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائے۔ اس جوہر کے تیسرے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح کو پیدا فرمایا۔ لوح جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، تختی، دنیا میں جو قلم ہوتا ہے اس کے لکھنے کے لیے کاغذ ہوتا ہے، اور یہ جو قلم ہے وہ لوح پر لکھتا ہے۔ لوح کو ایک سفید موتی سے پیدا کیا گیا، اور اس کی چوڑائی زمین سے آسمان تک کی مسافت کے مطابق ہے۔ یہ اس کی چوڑائی ہے، اور لمبائی، طول اس کا تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ لمبائی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چوڑائی زمین سے آسمان تک کی مسافت کے برابر۔ اس کے کنارے یاقوت سرخ کے، یعنی اس کے کناروں پر یہ سرخ یاقوت جڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر، لوح کے اندر ایک خصوصیت ہے، جو خصوصیت کسی اور کو نہیں، وہ یہ کہ رب تبارک و تعالی روزانہ لوح محفوظ کو 360 مرتبہ اپنے دیدار کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنا دیدار لوح محفوظ کو 360 مرتبہ روزانہ کرواتا ہے۔ اس لوح محفوظ پر سب کی قسمتیں لکھی ہوئی ہیں۔ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھا گیا ہے، جیسا کہ میں نے قلم کی تخلیق میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس لوح محفوظ پر نمایاں تحریر کے اندر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، وہ ہے یحیی میتن ویمیت حیا ویغنی فقیرا ویغفر غنیا ویعز ذلیلا ویذل عزیزا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی طاقتور ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا طاقتور ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مارتا ہے، فقیر کو مالدار کرتا ہے اور مالدار کو فقیر کرتا ہے، ذلیل کو عزت دیتا ہے اور عزت والے کو ذلیل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہے تو ہمیشہ مالدار ہی رہے گا، کوئی زندہ ہے تو ہمیشہ زندہ ہی رہے گا، کوئی عزت والا ہے، سماج میں عزت ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو وہ عزت والا ہی رہے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لوح محفوظ کا مقام کیا ہے؟
تو بتایا کہ لوح محفوظ کا اعلیٰ حصہ جو ہے، اوپر والا حصہ، وہ عرش اعظم سے لگا ہوا ہے۔ لوح محفوظ کا اوپر والا حصہ عرش اعظم سے لگا ہوا ہے، عرش اعظم سے جڑا ہوا ہے، اور نیچے کا جو حصہ ہے اس کو ایک فرشتہ تھامے ہوئے ہے، ایک فرشتہ اس کو اٹھائے ہوئے ہے۔ تو یہ لوح محفوظ کی تفصیل تھی۔ تو تیسرے حصے سے لوح محفوظ بنا، چوتھے حصے سے چاند بنایا گیا۔ اس جوہر کے جو 10 حصے ہوئے تھے اس میں چوتھے حصے سے چاند بنایا گیا، اور 5ویں حصے سے سورج کو پیدا کیا گیا۔ اس تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت بڑی نفیس ہے جو بیان کی گئی کہ چوتھے آسمان کے نیچے ایک دریا کو پیدا فرمایا جو فضا میں معلق تھا۔ چوتھے آسمان کے نیچے اللہ نے ایک ایسا سمندر پیدا کیا جو فضا میں معلق، اس سے قطرہ نیچے نہیں ٹپکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی چوڑائی 3 فرسنگ اور لمبائی 500 سال کی مسافت ہے، اور آفتاب و مہتاب کو اس کے پار سے جاری کیا، یعنی زمین اور جو ہے چاند سورج کے درمیان اس دریا کو اللہ نے حائل فرمایا۔ سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ زمین پر نہیں آ رہی ہیں، اس دریا سے پار ہو کے آ رہی ہیں۔ جو دریا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلق فرمایا ہے اس سے پار ہو کے وہ آ رہی ہیں، ڈائریکٹ نہیں آ رہی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر سورج اور زمین کے درمیان وہ سمندر حائل نہ ہوتا تو کائنات کی بہت سی چیزیں جل کر خاکستر ہو جاتی، جل جاتی اس کی تپش کی وجہ سے۔ یہ جو بیچ میں سمندر ہے اس نے اس کی تپش کو کنٹرول میں رکھا ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاند اور زمین کے بیچ میں اس دریا کو حائل نہ فرماتا تو کائنات کے لوگ چاند کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے فتنے میں پڑ جاتے اور اس کی عبادت کرنے لگتے۔ آپ سوچیں کہ بیچ میں جب دریا حائل ہے پھر بھی چاند اتنا خوبصورت لگتا ہے، اور آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، میں نے بھی بتایا تھا کہ چاند کی عبادت کرنے والے لوگ بھی تھے۔ تو جب بیچ میں دریا حائل ہے تب بھی چاند کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے لوگ اس کی طرف مائل ہوئے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ آج بھی کسی خوبصورت چہرے کو تشبیہ دینی ہو تو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہ چاند اتنا خوبصورت دریا کے حائل ہونے کے بعد بھی لگتا ہے، تو اگر بیچ میں سے دریا ہٹ جائے تو پھر اس کی خوبصورتی کتنی بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا بنائے۔ ریاض المذکرین کتاب کا نام ہے، اس کے اندر ہے کہ چاند کی چوڑائی اربوں فرسنگ ہے، یعنی جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ فرسنگ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، اور میل 1.25 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اربوں فرسنگ یعنی کتنے زیادہ کلومیٹر ہوں گے۔ روزانہ اس کو عرش الہی سے انوار منتقل ہوتے ہیں، چاند کو عرش الہی سے نور دیا جاتا ہے،
اس کو نور سے حرارت ملتی ہے، گرمی ملتی ہے۔ چاند کو عرش الہی سے جو نور ملتا ہے، اس نور سے اسے حرارت اور گرمی ملتی ہے۔ دوسرے دن یہ جو حرارت ہے اس سے واپس لے لی جاتی ہے چاند سے، اور اس تپش کو، اس گرمی کو، اس حرارت کو جہنم کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ روزانہ کا یہ معمول ہے کہ چاند کو حرارت ملتی ہے، پہلے نور ملتا ہے، نور سے وہ گرم ہوتا ہے، تپش آتی ہے اس میں، اور پھر یہ تپش دن بھر رہتی ہے۔ دوسرے دن یہ تپش جو ہے جہنم کی طرف منتقل کر دی جاتی ہے، اور دوسرا نور چاند کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں گرمی آتی ہے، پھر جب نور دینا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ حرارت، وہ گرمی جہنم کی طرف منتقل کر دی جاتی ہے۔ اس طرح روزانہ جہنم کی گرمی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن وہ تمام انوار اس سے لے کر عرش الہی کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ یہ جتنے بھی حرارت اور تپش جو ہے دی گئی وہ، اور چاند کو جتنے انوار عطا کیے گئے وہ عرش الہی کو منتقل کر دیے جائیں گے، اور تمام عرصے کی حرارت کو آفتاب میں مرکوز کر دیا جائے گا۔ یہ جتنی حرارت قیامت تک روزانہ جمع ہوتی رہے گی، جو جہنم کو منتقل کی جاتی رہے گی، وہ تمام تپش قیامت کے دن آفتاب کو دی جائے گی، یعنی سورج کو دی جائے گی۔ یہ قیامت کے دن خوب گرم ہوگا، اور پھر صرف 40 گز بلندی پر اس کو لایا جائے گا۔ آج تو کافی کروڑوں میل دور ہے، اس دن صرف 40 گز کی جو ہے لمبائی ہوگی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 1.25 نیزے پر ہوگا۔ تو یہ چاند اور سورج کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی۔ چھٹے حصے سے، جو 10 حصے تھے اس میں سے چھٹے حصے سے جنت کو پیدا فرمایا، اور اس جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں اور کمزور بندوں کا گھر بنایا، نیک بندوں کا، کمزور لوگوں کا گھر بنایا۔ اور جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں سے آراستہ فرمایا، یعنی یہ جنت کی آرستگی ہے، زینت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے سنوار لیں، تاکہ یہ جنت کی صفتیں ہمارے اندر آ جائیں اور ہم جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا نمبر 1 پر، نہیں عن المنکر، دوسری چیز ہے برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ صفت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ سخاوت نفس، یعنی انسان کا سخی ہونا، طبیعت سخی ہو، بھلے وہ غریب ہے۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کروڑوں لوٹاتا رہے، سخاوت نفس کے بھلے مال نہیں لیکن دل کا وہ سخی ہے کہ اگر ہوتا تو لوٹاتا، تو یہ سخاوت نفس۔ چوتھی چیز کبیرہ گناہوں سے اجتناب، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس گناہ کی مذمت وارد ہوئی قرآن میں یا پھر حدیث میں، جیسے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو یہ قرآن میں ہے، تو یہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس کی مذمت قرآن میں آئی ہے۔ زنا کی مذمت قرآن میں آئی، تو جن گناہوں کی مذمت قرآن یا احادیث میں ہے وہ سب بڑے گناہ ہیں، ان سے ہمیشہ بچتے رہنا، یہ چوتھی صفت ہے جنتی کی۔ اور 5ویں صفت ہے سجود الہی، اللہ کو کثرت سے سجدے کرنا۔ اور اللہ کو کثرت سے سجدے کیسے ہوں گے؟ نمازوں سے۔
کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھیں گے تو کثرت سے سجدے ہوتے رہیں گے۔ تو یہ چھٹے حصے سے اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، 7ویں حصے سے دن کو پیدا فرمایا۔ یہ دن اور رات میں جو دن ہے، اصل میں کائنات کے اندر رات ہی ہے۔ کائنات کی اصل کیا ہے؟ رات، اندھیرا۔ یہ دن اس پر آتا ہے، اصل کائنات میں اندھیرا ہی ہے۔ سورج کے ذریعے روشنی کا انتظام کیا گیا، تو یہ دن جو پیدا کیا گیا یہ بھی 7ویں حصے سے پیدا کیا گیا، اور صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اسے دنیا والوں کی زندگی کے کاروبار کے لیے مقرر کیا گیا۔ دن کس کے لیے ہے؟ کاروبار کے لیے، معاش کے لیے ہے، اور رات سکون کے لیے ہے، سونے کے لیے۔ اور قرآن میں بھی جگہ جگہ یہ ارشادات ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے جو دن بنایا تھا ذریعہ معاش کے لیے، اس میں سوتے رہتے ہیں، اور رات بنائی تھی جو ہے سونے کے لیے، تو اس میں جگتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر ہمیں بیماریوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ 8ویں حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور ان میں مختلف گروہ بنائے، اور انہیں اپنی عبادت اور مومنین اور مومنات کی طلب مغفرت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے 8ویں حصے سے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اب 9ویں حصے سے جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ کرسی ہے۔ اس کرسی کی تفصیل بڑی پیاری ہے، اور اس کے تحت انشاءاللہ آیت الکرسی کی فضیلت بھی آپ سنیں گے انوکھے انداز میں۔ انشاءاللہ کل اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔